الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدہ خاتون جنت، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ جن کا لقب تھا طیب و طاہر، یہ 6 اولاد پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ پاک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جبکہ حضرت ابراہیم جو حضور کے ایک شہزادے تھے یہ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا سے ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہوتے ہوئے کسی اور سے نکاح نہیں فرمایا۔ خود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ حضرت خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں، آپ حضرت خدیجہ کو بہت یاد کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی ام المومنین ہیں، تو آپ ان کو اتنا یاد کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو آ گئے اور ارشاد فرمایا کہ انہوں نے میری اس وقت تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا اور مجھ پر اپنا سارا مال خرچ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کوئی آپ کی بارگاہ میں تحفہ آتا، جب بھی کوئی ہدیہ آتا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کی طرف بھجوایا کرتے، ان کی سہیلیوں کی طرف بھجوایا کرتے اور ان کی سہیلیوں کا، ان کی دوستوں کا اکرام فرماتے۔ یہ اس لیے تھا کہ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت فرماتے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعزاز تھا کہ آپ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لے کر آئیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ دیکھیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب سب نے مجھے چھوڑا تو خدیجہ نے مجھ پر میری تصدیق کی، مجھ پر اپنا سارا مال خرچ کیا۔ یہاں سے علماء بہت پیاری بات ذکر فرماتے ہیں اور یہ سننے والی ہے کہ جب پوری دنیا آپ کے مخالف ہو، یعنی سب آپ کے دشمن بنے ہوئے ہوں، پوری دنیا آپ کی مخالفت پر اتر آئے تو انسان ٹوٹ جاتا ہے، بندہ اپنوں کی مخالفت برداشت نہیں کرتا، چہ جائے کہ پوری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے۔ لیکن اگر گھر والوں کی سپورٹ ہے نا آپ کے ساتھ تو بندہ ساری دنیا سے ٹکر لے لیتا ہے، پوری دنیا آپ کی مخالف ہو جائے لیکن جب گھر والوں سے آپ کو سپورٹ ہے، گھر والے آپ کے ساتھ ہیں، گھر والے آپ کو تسلی دے رہے ہیں، تو پھر انسان میں ہمت پیدا ہوتی ہے، ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، وہ پوری دنیا سے بھی ٹکر لے لیتا ہے۔ تو اس لیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نکاح کرو تو دیندار عورت کا انتخاب کرو، کہ وہ دیندار عورت قدم بقدم تمہارے ساتھ چلے گی، وہ دشواریوں سے گھبرائے گی نہیں، وہ پریشانیوں سے گھبرائے گی نہیں، بلکہ اپنی شوہر کی ہمت بنائے گی۔ تو ایسی عورتوں کی قدر کرنی چاہیے جو اپنی شوہروں کی ہمت بنائیں، یقین مانے ایسی بیویوں کی قدر کرنی چاہیے کہ جو ہر پریشانی، مصیبت میں، دکھ میں، تکلیف میں اپنے شوہر کا ساتھ دیں، اس کی ہمت بنائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اسی لیے یاد فرماتے تھے، اور بھی ازواج مطہرات سب سر کی تاج تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پہلی زوجہ خاتون اول اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والی، اور اس دور میں کہ جب سب آپ کے دشمن تھے نبی پاک کا ساتھ دینے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جب یہ غار حرا آ رہی تھی ایک مرتبہ تو جبریل امین آئے اور کہا یا رسول اللہ ابھی خدیجہ آ رہی ہیں آپ کے پاس کھانا لے کر، آپ ان کو میرا اور میرے رب کی طرف سے سلام پہنچائیے، یہ ان کی خصوصیت ہے کہ ان کو اللہ پاک نے سلام فرمایا، بولیے نا سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خوشخبری دی، ان کو بشارت دی کہ اے خدیجہ ابھی میرے پاس جبریل آئے، ابھی میرے پاس جبریل آئے ہیں اور تمہیں جنت میں موتیوں والے محل کی بشارت دیتے ہیں جس میں نہ شور ہوگا نہ غل ہوگا، تمہیں جنت میں موتیوں والا محل مبارک ہو۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ ایسی خواتین کے جن کو جنت کا سردار بنایا گیا ان میں سب سے پہلے سیدہ پاک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم حضرت فاطمہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، ہمارا بچہ محبت کرتا ہے الحمدللہ، اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خاتون جنت۔ کیا کہتے ہیں بولیے؟ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کی والدہ ہے، جب بیٹی کا یہ مقام ہے تو بتائیے ماں کا مقام کیا ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے شق القمر، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یہ معجزہ ہوا کہ جب کافروں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں دکھائیں کہ آسمان پہ یہ جو چاند ہے 14ویں کا، اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جادو کے زور پر کرتے ہیں، آپ درخت کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، جانور آپ کے پاس آ جاتے ہیں، آپ سے باتیں کرتے ہیں، یہ سب جادو ہے، اور ہم نے یہ سنا ہے کہ جادوگروں کا جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پر نہیں چلتا۔ اگر واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ہمیں یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بتائے۔ سورہ قمر
قرآن پاک میں 27ویں پارے میں موجود ہے، اس کی پہلی آیت اس معجزے کو بیان کر رہی ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ میرے آقا کا ایک معجزہ تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اس وقت موجود تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا کافروں کا یہ چیلنج، اور آپ جبل ابو قبیس پہاڑ جو مکے میں ہے، بالکل صفا مروہ کے پیچھے یہ پہاڑ اپنے جلوے لٹا رہا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا پہاڑ ہے جبل ابو قبیس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف لے جاتے ہیں، کافر سامنے کھڑے ہیں، پیچھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور اس وقت آپ کے پیٹ میں سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حمل تھا۔ آپ امید سے تھی، اور آپ کے بطن مبارک میں سیدہ خاتون جنت تھی۔ اللہ اکبر، کتابوں میں لکھا ہے سیرت میں کہ سیدہ پاک گھبرائیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کہ کیا ہوگا، آپ پر خوف طاری ہوا۔ آپ کے بطن سے سیدہ خاتون جنت نے آواز لگائی، امی جان نہیں گھبرائیں، اللہ میرے بابا جان کے ساتھ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ وہاں قافلوں نے دیکھا جو باہر تھے کہ ایک ٹکڑا اس طرف گر گیا، ایک ٹکڑا اس طرف گر گیا، اور میرے آقا کا یہ معجزہ شق القمر رونما ہوا، جس کو دیکھ کر سن کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے دن کو عشر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے۔ تو یہ معجزہ بھی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں کے سامنے ہوا، جو جبل ابو قبیس پہ کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا۔ یہ میرے آقا کا عظیم معجزہ تھا۔ تو کل 10 رمضان المبارک سیدہ پاک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم عرس ہے۔ آپ سب نے اہتمام کرنا ہے فاتحہ خوانی کا، بلکہ جو آپ افطاری وغیرہ بنائیں اس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایصال ثواب کی نیت کر لیں، خود کھا لیں تب بھی ثواب ملے گا، تقسیم کریں گے تب بھی ثواب ملے گا۔ اور آج ہماری مسجد میں عصر کی نماز کے بعد اجتماع بھی ہوگا، ہر جمعے کو دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے عصر سے مغرب، تو آپ اس میں بھی اپنا حصہ ملا سکتے ہیں۔ اور حصہ ملانا یہ تو ہے، لوگ پیسے دے دیتے ہیں یا افطاری میں شرکت کر لیتے ہیں، افطاری میں تعاون کر لیتے ہیں، بھائی آپ خود بھی آیا کریں، وقت ملے موقع ہو آپ کے پاس تو مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اور جمعے کے دن تو ایسی ساعت ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، اور علماء فرماتے ہیں وہ عصر سے مغرب کے درمیان ہے، تو یہاں بیان ہوگا، آخر میں مناجات ہوتی ہے، دعا کا سلسلہ ہوتا ہے، تو کچھ وقت نکال کر ضرور تشریف لایا کریں، اجتماع پاک میں شرکت فرمائیں، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کچھ زکوٰۃ کے حوالے سے سوال پوچھا تھا، میں نے کہا میں یہاں بیان کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی اگر اس طرح کا کوئی سوال ہے تو وہ کلیئر ہو جائے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے روزانہ عصر کے بعد الحمدللہ ہمارا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ مسائل ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں ایک نے یہ پوچھا کہ اگر کسی کے پاس اپنا گھر تو ہے، اس کے علاوہ ایک دوسرا گھر ہے جو اس نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، تو کیا ایسے شخص پر زکوٰۃ ہوگی؟ تو دیکھیں یہ سمجھ لیں کہ زکوٰۃ مکان پر، پلاٹ پر، اس طرح کی چیزوں پر اس وقت ہوتی ہے جب آپ نے بیچنے کی نیت سے لیا ہو، یعنی آپ نے اس لیے اس کو خریدا ہے کہ اب اس کو ہم نے سیل ہی کرنا ہے، بیچنا ہے، تو اب یہ مال تجارت بن گیا، اب اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ آپ نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، آپ کے بھلے 1 نہیں 10 گھر ہوں، لیکن سب آپ نے کرائے پہ دیے ہوئے، بیچنے کی نیت نہیں ہے، تو اب اس صورت میں کسی گھر پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ ہاں اس سے جو کرایہ آ رہا ہے، اگر وہ آپ کرایہ سیو کر لیتے ہیں اور وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، اس پر 1 سال بھی گزر جاتا ہے، اس پر زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن اگر کرایہ آتا ہے اور خرچ ہو جاتا ہے تو نہ گھر پر زکوٰۃ ہوگی نہ کرایہ پر زکوٰۃ ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں کو کیلکولیشن کرنا نہیں آتی، زکوٰۃ نکالیں کیسے، مطلب پیسے ہیں گن لیا بھائی اتنے پیسے، ہم زکوٰۃ کیسے نکالیں، زکوٰۃ کا نہیں پتہ کیسے ہم زکوٰۃ کا حساب کتاب کریں۔ تو بہت آسان طریقہ، 2-3 طریقے ہیں، لیکن سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جتنی اماؤنٹ ہے آپ اس کو 40 سے تقسیم کر دیں، کیونکہ 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا ہوتا ہے نا، تو اس کو 40 سے تقسیم کریں، 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہیں، 25 لاکھ ہیں، 30 لاکھ ہیں، 63 لاکھ ہیں، اللہ اور دے، جتنے بھی ہیں آپ اس کو 40 سے تقسیم کر دیں، جو بھی جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ آسان طریقہ ہے زکوٰۃ کا۔ باقی پھر بھی اگر آپ کو نہ پتہ ہو، آپ کو علم نہ ہو، تو آپ علماء سے پوچھ لیا کریں، اور دعوت اسلامی کو نہیں بھولنا، اپنی زکوٰۃ فطرہ دعوت اسلامی کو ضرور دینا ہے۔ مہنگائی کا دور ہے لیکن دعوت اسلامی بھی آپ کے ساتھ ہے۔ عاشقان رسول کی یہ وہ واحد تحریک ہے جس نے الحمدللہ ہمیں 11ویں منانا سکھایا، 12ویں منانا سکھایا، اور اب تو الحمدللہ ہماری ویلفیئر ٹاپ پہ جاری ہے۔ سیلاب زدگان ہو یا ترکی میں زلزلہ زدگان ہو، یتیم خانہ ہو یا غریب بچوں کی کفالت ہو، دعوت اسلامی ہر میدان میں الحمدللہ آگے ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ہوتا ہے۔ اپنا ڈونیشن آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی دیں، کم از کم آدھی زکوٰۃ دعوت اسلامی کو ضرور دیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔